حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں اولاد کے لیے قرآن کی یہ سورت پڑھو، اللہ جڑواں اولاد سے نوازے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور آج ان بابرکت طاق راتوں میں سے پہلی طاق رات ہے۔ یہ راتیں بہت ہی عظیم اور قیمتی راتیں ہیں کیونکہ انہی راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان میں تلاش کرو۔ یہ وہ مبارک راتیں ہیں جن میں انسان کی تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایسی عظیم راتیں ہیں کہ ان میں ناممکن بھی ممکن ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں آسان فرما دیتے ہیں اور اس کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ بہت سے لوگ جو پہلے تنگ دستی میں تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی راتوں کی برکت سے ان کے رزق میں ایسی کشادگی عطا فرمائی کہ وہ خوشحال ہو گئے۔ بہت سے لوگ جو برسوں سے بے اولاد تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں انہی بابرکت راتوں کی دعا کی برکت سے اولاد کی نعمت عطا فرما دی۔ اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے رشتے اور شادیاں نہیں ہو رہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہی راتوں کی برکت سے ان کے نکاح کے دروازے کھول دیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص برسوں سے اولاد کے لیے دعا کر رہے، بیٹا یا بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کر تھک چکا ہے، تو اسے چاہیے کہ ان مبارک طاق راتوں کو ہرگز ضائع نہ کرے، بلکہ پوری امید اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے، کیونکہ یہ وہ راتیں ہیں جن میں مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جولیاں بھر دیتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک خاص قرآنی صورت بھی بیان کی جاتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے اور اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اولاد کی نعمت عطا فرما سکتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جڑواں اولاد سے بھی نواز دیتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین، ان بابرکت راتوں کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی ہر جائز خواہش مانگیں، کیونکہ یہ وہ مبارک لمحات ہیں جن میں انسان کی قسمت بدل سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، دل سے میری یہ دعا ہے کہ میری وہ تمام بہنیں جو اولاد کے لیے تڑپ رہی ہیں، جو برسوں سے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر بیٹے یا بیٹی کی دعا مانگ رہی ہیں، یا اللہ ان مبارک طاق راتوں کی برکت سے ان کی جولیاں بڑھ دے، ان کی گودوں کو نیک اور صالحہ اولاد سے آباد فرما دے، انہیں ایسی اولاد عطا فرما جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور دین و دنیا میں ان کے لیے باعث خوشی ہو۔ اے اللہ، جو مائیں بیٹوں کے لیے دعا کر رہی ہیں انہیں نیک اور فرمانبردار بیٹے عطا فرما، اور جو بیٹیوں کے لیے دعا مانگ رہی ہیں انہیں نیک صالحہ بیٹیاں عطا فرما۔ اے اللہ، ان مبارک راتوں کے صدقے ہر بے اولاد گھر میں خوشیوں کی بہار عطا فرما اور ہر اس دل کی مراد پوری فرما جو سچے دل سے تجھ سے مانگ رہے۔ تو ناظرین، آپ سب بھی دل سے آمین ضرور کہیں اور ان بابرکت راتوں میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں اور اپنے ملک میں امن، برکت اور خوشحالی کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ یہ وہ مبارک راتیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سن کر ان کی تقدیریں بدل دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 بابرکت طاق راتیں یعنی 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 اور 29 رمضان کی راتیں بہت ہی عظیم ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو اولاد کے لیے دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان راتوں میں بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور تقدیریں بدلنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ یہی وہ راتیں کہ ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ جو لوگ برسوں سے اولاد کے لیے دعا کریں یا بیٹے بیٹی کی خواہش میں تھک چکے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور رو کر اور دل کی گہرائیوں سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی گود کو اولاد سے بھر دے اور بعض اوقات جڑواں اولاد بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو ان مبارک راتوں میں سب سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ قرآن کی وہ سورت ہے جو ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر حاجت کے لیے مؤثر ہے اور یہ بے اولادی جیسی رکاوٹوں کو بھی دور کر سکتی ہے۔ قرآن کی تمام سورتوں میں یہ سب سے عظیم اور افضل سورت ہے۔ اس کو ان طاق راتوں میں اخلاص اور نیت کے ساتھ لازمی پڑھیں اور نیت کریں کہ یا اللہ، میری بے اولادی میں جو رکاوٹیں ہیں
انہیں دور فرما اور اپنی رحمت سے میری حاجتیں پوری فرما۔ اس عظیم صورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی نعمت سے نوازے گا اور جڑواں اولاد یا بیٹوں سے بھی خوشی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ یہ سورت بھی اولاد کے لیے بہت فضیلت رکھتی ہے، بے اولاد کو اولاد عطا کرنے اور دعا کی قبولیت میں مددگار ہے۔ اور اس صورت کی تلاوت کرنے سے دل میں سکون اور ایمان مضبوط ہوتے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہر بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں جو بے اولاد ہوتے ہیں۔ اور پھر اس عمل کو کرنے سے پہلے شروع اور آخر میں آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ پھر دل سے رو کر دعا مانگیں، اس کے بعد استغفار پڑھیں، جیسے استغفر اللہ یا کوئی بھی استغفار کی دعا پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ استغفار کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے، اولاد عطا فرماتے اور ہر عاجزی جو ہے پوری کرتے۔ تو یہ عمل ہر طاق رات میں لازمی کریں، جو پہلی 5 طاق راتیں ہیں رمضان کے آخری عشرے میں۔ ان راتوں میں سب سے پہلے درود پاک پڑھنے، پھر سورہ فاتحہ 7 بار اولاد کے لیے، جڑواں اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹی کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مریم ایک بار، پھر درود شریف اول آخر، پھر دل سے دعا کریں اور استغفار کی تسبیح لازمی پڑھیں۔ ان راتوں میں استغفار آپ لازمی پڑھا کریں اور یقین کے ساتھ کریں، کیونکہ یہ وہ راتیں جن میں مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی، تقدیریں بدل جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیتوں پر رحمت جو ہے فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ سب بے اولاد گھرانوں کو اولاد عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، اور تمام مسلمانوں کے لیے رزق، صحت اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ تو ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 ببرکت طاق راتوں میں، یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ مریم کی فضیلت اور درود شریف اور استغفار کے طریقہ کار کے بارے میں سیکھا۔ یہ راتیں واقعی بہت ہی خاص ہیں، ان میں انسان کی تقدیر جو ہے بدل سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کی حاجتیں پوری فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ان راتوں کی قدر کریں اور اپنے مال کو بڑھائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل فاطمہ اردو سٹوریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو مزید اسلامی معلومات اور رمضان کے ببرکت عمل کے حوالے سے ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان طاق راتوں کی برکت نصیب فرمائے، آمین۔